یار یہ مسلمانوں کا انٹرنیٹ اکثر خراب کیوں ملتا ہے؟ ہلو جی. ہلو ہاں جی. ایڈم بھائی, ہاں جی بھائی. آپ کو سنتے ہوئے ایڈم بھائی مجھے 1 ویک ہوا ہے, اچھا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں آپ. مطلب یہ اچھا جو آپ فینیٹیزم پہ جو ہیں؟ لگے ہوئے ہیں, فینیٹیزم کیا مطلب عجیب ایک سی باتیں کر رہے ہو. ریولیوشنر. آپ کو پتا ہے سر فینیٹیزم کا مطلب؟ نہیں بھائی, مجھے ہاں ٹھیک ہے, بالکل نہیں چلیے پتا. یہ پوائنٹ جانے دیجیے, یہ پوائنٹ جانے دیجیے. ریولیوشنری تو پتا ہوگا نا سر, کہ ہاں ایک غلطی ہوگی. اینارکسٹ. اینارکسٹ. تو یار بھائی پھر آپ اس اسلام میں کیا کر رہے ہو اگر آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا, دیکھیے کیا مطلب میں ایسا نہیں ہے؟ 1 ویک سے آپ کو سن رہا ہوں, ہوں. میری بات تو سنو. 1 ویک سے میں آپ کو سن رہا ہوں, اور آپ کی جو باتیں ہیں, مطلب جس پوائنٹ کو آپ رکھتے ہیں کافی طریقے سے رکھتے ہیں اور ایگزامپل کے ساتھ رکھتے ہیں, اور میں یہ چیز محسوس کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی مولوی ابھی تک صحیح جواب دیا نہیں ہے. تو آپ کے پاس صحیح مطلب جواب ہے؟ جیسے آپ نے, نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے, میں تو دے بھائی نہیں پھر آپ پاؤں گا اسلام میں کیا کر کیونکہ, رہے ہو؟ ہاں وہ بات صحیح ہے آپ کی. عطیہ سناؤ ذرا, مطلب میں لوگوں ایک کو شک ہو رہا ہے, لوگوں کو شک ہو رہا ہے, ذرا عطیہ سناؤ. یا تو پوری نہیں سنا پاؤں گا, بٹ ایک آدھی 1 لائن سنا پاؤں گا. پھر مسلمان کس بات کی ہو؟ ہاں وہ بات آپ کی صحیح ہے, تو میں مسلمان ہوں, نہیں ہو. ٹھیک ہے, پر میں نہیں ہو. ویسے فالو, ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, پر میں ویسے فالو نہیں کر رہا نا, یہ بات ہے. چلو درود سنا دو. عطیہ سنا دو تھوڑی سی. جب آتی نہیں تو سناؤ گی کیا؟ بول تو رہا ہوں میں فالو نہیں کر رہا نا. تو بھائی اگر فالو نہیں کر رہے, نمازیں نہیں پڑھتے, ہوں. جی. تمہارے محمد کے مطابق تم ویسے ہی جہنمی ہو گئے کیونکہ نمازیں نہیں پڑھتے, تو اس دین میں ہو ہی ہاں کیوں؟ نام کے کیوں ہو؟ ہاں وہی کہہ سکتے ہیں, نام کے ہیں بس. بھائی میں نے پوچھا نام کے بھی کیوں ہو؟ ابھی جیسے دیکھیے فیملی ہے, ٹھیک ہے, یہ فیملی میں ہم پیدا ہوئے, مسلمان فیملی میں ہم پیدا ہوئے, تو اب ضروری نہیں ہے نا کہ ہاں وہ فالو کروائیں گے تو کرنا ہی پڑے گا, یا پھر مجھے کرنا ہے تو کرنا ہی ہے, وہ تو نہیں کہہ سکتے نا بالکل, کہ ہاں کرنا ہی بالکل پڑے گا. کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اگر جس مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, چھوڑ کے دکھاؤ نا ذرا مجھے اسلام. ہوں. ابھی بول کے دکھاؤ کہ تم نے اسلام چھوڑ دیا, میں دیکھتا ہوں تمہارا عشر کیا کرتی ہے تمہاری مسلمان فیملی. نہیں نہیں نہیں, وہی تو میں نہیں کہہ نہیں رہا نہیں ہوں. کیا تو آپ تم سمجھے نہیں اپنی فیملی سے میری ڈرتے بات, ہو؟ کہہ سکتے. فیملی سے ڈرتے ہو؟ اسلام سے بھی ڈرتے ہیں اور فیملی سے بھی ڈرتے, اسلام سے بھی ڈرتے ہیں فیملی سے بھی ڈرتے. ہاں, اور اسلام آپ کی فیملی جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق آپ کا کریا کرم کر دے گی, اس بات سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل بالکل, کیونکہ الحمد دیکھیے للہ بولے نا میں نے جہاں, کہ آپ کی ہوں فیملی آپ کا کریا کرم کر دے گی اگر آپ ہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا. بالکل. بالکل. کیوں؟ کیوں؟ ہاں دیکھیے, ہاں ہاں بولے کیوں. کیوں, اسی لیے کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایک جو گرو ہوتا ہے, گرو جیسے مولوی کو ایک ایگزامپل لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ جیسے گرو ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے, تو وہ آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ غلط کام کیے ہو تو آپ کو سزا ہوگی. وہ آپ کو یہ بولے گا کہ غلط کام کیے ہو تو آپ کو معافی ملے گی, ہے نا, آپ معافی مانگو گے تو آپ کو معافی مل جائے گی. پر یہاں پر کیسا بولا جاتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہو تو آپ کو سزا ہی ملے گی. تو یار مجھے بات ایسا سنو لگتا ہے یار, کہ مجھے لوگ مجھے زیادہ, یہ ہاں, آپ نے جو بھی بات کی ہے نا بالکل غلط کی ہے, سلی کی ہے obviously. ہوں اسلام کا آپ کو امب کا ہوں پتہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے یہ ضرور بتا ہوں دیا ہے ہم سب کو کہ یار اسلام کو اگر آپ نے ہوں چھوڑا تو آپ کا کریا کرم ہوں, ہو جائے گا. سو تھینک یو سو ویری ہاں مچ کہ صحیح ہے. آپ جڑے اور آپ نے ہوں بات ایکسپوز کی, اور ہوں آپ نے بتایا کہ اسلام جو ہے نا از نتھنگ مور دین اے نتھنگ مور دین ایڈیاٹک کلٹ, جس میں سے ہاں, نکلنے اور کے ایک لیے ایک آپ کو ایک پوائنٹ میں گردن بول کے کٹوانی جا پڑے کر, گی. ہاں ایک بات اور بول کے جاتا ہوں,
یہاں پر جنت سے زیادہ بات جہنم کی ہوتی ہے. جی سر تھینک یو سو مچ, آپ جڑے, بہت بہت دھنیہ ہوں. واد, اپنا جی خیال رکھیے گا سر. جی جی. فیصل خان, مسٹر فیصل خان. بولے بھائی بولے. سر تھوڑا اونچی بولے. ہیلو ہیلو, ہاں جی کیا ٹاپک چل رہا ہے آج؟ سر, حضرت آدم کا ٹاپک چل رہا. کیا ہے بتاؤ کیا ذرا. ہے آپ کو حضرت آدم کا پتہ؟ پتہ ہے پتہ ہے. کون تھے حضرت آدم؟ دنیا کے پہلے انسان. اچھا, کس نے بنائے تھے؟ اللہ نے بنایا تھا. کیسے بنایا تھا؟ بنا مٹی سے بنایا تھا. مٹی سے بنایا تھا. پھر جب اللہ نے مٹی پکڑی, اس سے آدم کی تخلیق کی, پھر اللہ نے بنایا اس کو اپنے ہاتھوں سے دو. جی اوکے, جب اللہ نے بنا لیا آدم کو بڑا ٹائم لگا کے, بڑی محنت کر کے, وہ ہوتا ہے نا, وہ شاعر کہتا ہے کہ تجھے بڑی محنت سے بنایا ہوگا رب نے, اپنی گرل فرینڈ کو کہتا ہے نا اس طریقے سے شاعر کے اندر. تو آدم کو بڑی محنت سے بنایا, کریکٹ؟ جی بنایا. اوکے, اس کے بعد اللہ آدم فرشتوں کو کہتا ہے کہ یار اس کو سجدہ کرو. سجدہ وہ والا عبادت والا سجدہ نہیں ہے بھائی. بھائی وہ دیکھتے ہیں کس قسم کا سجدہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نا اللہ کے ان کو سجدہ کرو, آدم کو. ہاں اچھا, فرشتوں کو کہا تھا, جی, کیوں کہا تھا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو بہت علم دیا تھا اللہ نے. علم دیا تھا؟ ہاں, کہاں سے ثابت ہوگا کہ اللہ نے علم دیا تھا آدم علیہ السلام کو؟ وہ اللہ نے کچھ نام مطلب نام سکھائے تھے, تو فرشتوں کے نام سامنے آ سکھائے کے تھے؟ بتایا. ہاں ایسا ہی کچھ تھا نا, مجھے اتنی زیادہ نالج نہیں ہے. اچھا, آپ کون کون سی زبانیں جانتے ہیں؟ میں تو ابھی جانتا ہوں اردو بھی, ہوں, ہندی بھی جانتا ہوں. ایلیفینٹ کا پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایلیفینٹ, ہاں, ہاتھی. ہاتھی, بہترین. کیا کیا بول رہے ہیں, میں ٹنگ سمجھا نہیں. ٹنگ. ہاں ایلیفینٹ, ایلیفینٹ ایلیفینٹ کسے کہتے ہیں؟ ایلیفینٹ انگلش میں, ہاں, انگلش کس کو کہتے ہیں؟ اینیمل کو ایک اینیمل کو کہتے ہیں. ایک اینیمل کو کہتے ہیں. اوکے, یہ اینیمل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں ہوں, اردو میں شاید ہاتھی کہتے ہوں گے. ہاتھی کہتے ہوں گے. اوکے, ہاں اچھا ایک بات ہے مجھے کہ اگر میں آپ کو کہوں داسیاؤں, جی. تو اس کا کیا ہاں مطلب ہے؟ داسیاؤں, کیا, داسیاؤں ہاں اچھا, کیا مطلب ہے اس اس کا؟ کا مطلب پتا نہیں. پتہ نہیں. نہیں پتا یار مجھے. اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے, ہاں ہے, کوئی 4-5 سال کا, نہ 4-5 سال کا نہیں. اگر میں اس کو سکھا دوں یہ لفظ داسیاؤں, اور وہ آپ کو کہے داسیاؤں داسیاؤں داسیاؤں, تو آپ کو پتہ لگے گا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں پتا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہا ہے, کون سی زبان کہہ رہا ہے. بہترین ہو گیا. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے آدم کو کچھ جانوروں کے نام سکھا دیے, اور پھر فرشتوں کو بلایا, اے فرشتو دیکھو اس کو میں نے سکھا دیے ہیں,
اور پھر وہ والے جانور اس کے سامنے لا کے کھڑے کیے آدم کے, اور بولا کہ اس کے نام بتاؤ. اب آدم نے کہا یہ ہے داسیاؤ داسیاؤ داسیاؤ. اب مجھے بتاؤ فرشتوں کو کیسے پتہ لگے گا کیا چیز ہے؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی پتا ہوگا نا, اللہ نے فرشتوں کو بھی تو علم دیا ہے, علم دیا ہے ان کو بھی. دیا علم؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ آدم کو علم دیا تھا, اللہ نے کیسے پرچہ لوز کیا. And he taught Adam names of all of them. He taught the Adam names of all of them. Then he showed them to the angels and said, inform me about the names. اور اللہ نے سکھایا آدم کو تمام نام, پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے, مجھے ان کی چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا پروردگار نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے, یقیناً نہیں آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں. اب آدم کو اللہ نے چائنیز میں ہاتھی کا نام سکھا دیا تاسیاؤں. اب آدم کو اگر چائنیز لینگویج میں ہاتھی کا نام سکھا دیا ہے تو اس سے آدم کے علم میں کیسے اضافہ ہو گیا؟ علم تو کسی اور چیز کو کہتے ہیں. علم اس کو تو نہیں کہتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جانوروں کے نام لے لے آپ کو. اور نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس لینگویج میں نام بول رہا تھا اگر وہی آدم کو میں چائنیز میں بولنا شروع کر دوں تو کیا اس آدم کو چائنیز لینگویج میں اس جانور کا نام پتہ لگے گا؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہو. یار آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ ہاں, اللہ نے ان کو نام سکھایا جانوروں کے ہے نا. ہاں جانوروں کے نام کس کے سکھا دیے؟ جانوروں نام کے کس کہاں چیز کے لکھا ہے. ہوتے ہیں؟ جانوروں کے نام ہوتے ہیں اور کس چیز کے نام ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ان کو نام ان کو نہیں پتا تھے, آدم کو ان نہیں پتا تھا, تھے. ان کو بتایا. اوکے اوکے, ان فرشتوں کو کے لاگے کھڑا کر دیا, نام بتاؤ اس کا. ہم، آدم نے نام لینا شروع کر دیا داسیاؤں. ہاتھی لے کے آیا آدم کے سامنے. آدم نے کہا یہ ہاتھی ہے. ہاں یہ کیا چکر چل رہا؟ اسے کیسے نہیں ثابت ہو گیا ہے کہ آدم کو بڑا پتہ لگ گیا ہے؟ جی فرحان صاحب. ہاں ہاں ہلو ہلو. ہاں جی, اس سے آدم کے علم میں کون سا اضافہ ہو گیا؟ اضافہ تو ہوا ہی ہے کہاں پہ میرے اضافہ بھائی. ہوا ہے؟ پہلے اللہ نے خود سکھا دیا. اللہ نے کس لینگویج میں سکھا دیا؟ یہ ضروری تھوڑی ہے تو ہاں, یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کسی نے کچھ کہا کہ یہ جاننا ضروری ہے اس نے کس لینگویج میں کہا, اس نے کہا بس. ضروری ہے نا. دیکھیں لینگویج جو ہوتی ہے وہی ڈیفائن کرتی ہے نا. تو اللہ اس اب لینگویج میں بتائے گا. فرشتوں نے اپنی مرضی کے نام رکھے ہوں گے ہاتھی کا. فرشتوں کی زبان میں ہاتھی کا کوئی نام ہوگا. مرضی کیوں رکھے ہوئے؟ تو پھر آدم کو اللہ نے اپنی مرضی سے نام دیا نا. آپ اس کے نام سکھائے. اچھا تو آپ مجھے اور کون بتاؤ نا, ہاتھی نام آدم کو پتا تھا ہاتھی کو ہاتھی کہتے ہیں؟ نہیں بنایا ہوا تب تو نہیں پتا ہوگا. تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو جانوروں کے نام سکھا دیے؟ اس کو نام سکھا دیے نا. ہاں آدم کو تمام کے تمام نام, ہم، رائٹ.
اب مجھے بتاؤ یہ آدم نے جو نام بتائے فرشتوں کو کس زبان میں بتائے؟ وہی بات آ گئی کہ کسی نے کچھ کہا، آپ کو یہ جاننا ہے کس لینگویج میں کہا. اس نے اس لینگویج میں کہا جس کو سمجھ میں آتی ہے، مطلب سمجھ میں جس آتی ہے. اس لینگویج. کا مطلب ہے کہ فرشتے کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ جیسے نے ایونچولی نام ہاتھی رکھا نا. ہاں. کسی نہ کسی نے ہندی میں نام ہاتھی رکھا، کسی نہ کسی نے چائنیز میں اس کا نام داسیاؤں رکھا. ہم. تو اس سے نالج میں اضافہ کیا ہو گیا؟ تو بچے کو بھی پتا کہ اگر کوئی نام ہے، نام دے دیا گیا ہے، وہ نام دے دیا گیا ہے، سو وٹ. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ ساری کہانی جو ہے، محمد چونکہ چوری کرتا تھا تو محمد نے یہ کہانی بھی چوری کی ہوئی ہے، لیکن اس کہانی میں تھوڑی سی ٹوسٹ یہ مار دی ہے کہ آدم کو نام سکھا دیے. اصل میں کہانی چوری کی گئی ہے بائبل سے. اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ جب رب نے تمام جانور بنائے، یہ دیکھو، ناؤ دا لارڈ گاڈ ہیز فارمڈ آؤٹ آف دا گراؤنڈ آل دی وائلڈ اینیمل. جب رب نے تمام جانور بنائے اور پرندے بنائے، ہی براٹ them ٹو دا مین، تو وہ انسان کے پاس لے کے گیا ٹو سی وٹ ہی وڈ نیم them، تاکہ وہ دیکھے کہ وہ ان کو کیا نام دے گا. اینڈ وٹ ایور دا مین کالڈ ایچ لیونگ کریچر دیٹ واز دا نیم. اور جو بھی اس انسان نے ان جانوروں کا نام دیا، رب نے کہا ٹھیک ہے یہی نام ہے. سو دا مین گیو نیمز ٹو آل دا لائف اسٹاک، دا برڈز ان دا اسکائی اینڈ آل دا وائلڈ اینیمل. سو ناؤ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کے ماننے والے نے بائبل سے کچھ بات پکڑی اور اس کو ٹوسٹ کر دیا کہ اللہ نے اس کا نام سکھا دیے. بھائی کیا مطلب ہے اللہ نے نام سکھا دیے؟ بات یہ ہے کہ وہ نام دے رہا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جانور لائے گئے. اچھا بھائی ایک جانور آیا، ہاں بھائی کیا نام دیتے ہو اس کو؟ ارے یہ تو چڑیا ہے. اچھا اس کو کیا نام دیتے ہو؟ یہ تو سانپ ہے. اچھا اس کو کیا نام دیتے ہو؟ ہاتھی. اس نے نام دے دیا اپنی زبان میں، جو بھی زبان وہ بول رہا تھا. پرابلم یہ ہے کہ تمہارے اللہ نے بولا کہ اس نے نام سکھا دیے. لائک کیا سلی بات ہو رہی ہے یار. بھائی مجھے تو اتنا یار پتا نہیں ہے اس کے بارے میں. تم ہی نے بولا نا، یہ بات تم نے بولی ہے کہ اس کو علم بہت آ گیا تھا، اس وجہ سے اس کو سجدہ کرایا گیا. میں کہہ رہا ہوں علم نام سیکھ جانے سے کوئی بندہ عالم فاضل تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب بہت ساری چیزیں سکھائی اس کو. کہاں نام سکھائے لکھا ہوا ہے؟ نام سکھا دیے. ابھی ہاں. تمہارے سامنے قرآن پڑھا میں نے، نام سکھا دیے. نام کسی چیزوں کے نام سیکھ جانے سے، میں اگر آپ کو بولوں، آپ کو ہاتھی کا پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ہاتھی کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ ہاتھی کا نام جاننے سے یہ جان سکتے ہیں کہ ہاتھی کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ریپروڈیوس کیسے کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنا پانی پیتا ہے؟ کیا آپ یہ ساری باتیں جان سکتے ہیں اس چیز سے، نام سیکھنے سے؟ اور بھائی بھاگ گیا دوستو، بھائی بھاگ گیا. بھائی نے کہا او یہ تو گیم خراب ہو گئی، میں نے تو کیا گیم بنائی تھی، یہاں پہ تو گیم ہی خراب ہو گئی. تو بھائی بھاگ گیا. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوری کا مال چوری کرتے ہوئے محمد جو ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو الٹا سیدھا کر گیا. آئیے کوئی گیمر صاحب آئے ہیں. جی گیمر صاحب، بھائی صاحب بولیں گے کہ نہیں؟ اوکے بھائی صاحب نہیں بولنا چاہ رہے. مسٹر عاطف، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو؟ بھائی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. مسلمان ہیں بھائی؟ بالکل. اپنا تعارف کرائیں گے، آپ کون ہو؟ کیا ہے پہلے آپ کیا اپنا قائد ہے؟ تعارف کرائیں گے کہ آپ کون ہیں. عاطف ہوں، میں مسلمان ہوں. ذرا آتا یاد پڑھ دیں، پتہ لگے واقعی مسلمان ہیں. کچا پکا مسلمان ہوں میں، اتنا وہ نہیں ہوں. یعنی کہ سمجھتے آپ ہو نا؟ نمازیں بھی نہیں پڑھتے؟ نمازیں تو نہیں پڑھتا میں، کبھی کبھار. چلے پھر جب بہت کم. نمازیں پڑھنا شروع کریں گے پھر میرے پاس آ جانا. بات تو سنو. مسٹر عبد الخان صاحب، آدم سے کر. ہاں جی صاحب کیسے ہو؟ مسلمان ہیں آپ؟ ہاں مسلمان ہوں.
نمازیں پڑھتے کیسے ہیں؟ ہو؟ ہاں نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن ایک سوال ہے، میں سب کچھ آپ کا سوال کا سوال جواب دوں کرنا گا. پہلے اتحیات پڑھیے گا، پتہ لگے آپ واقعی مسلمان ہیں. آپ یشو کو کیا مانتے ہیں یہ بتائیے پہلے. میں جواب دیتا ہوں آپ کو، پہلے ذرا اتحیات پڑھیں. وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں. بھائی صاحب پہلے اتحیات پڑھیں، اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. اتحیات پڑھیں. یشو ناجائز ہے کہ نہیں؟ سر تو نجائز ہے، تیرا باپ نجائز ہے. مسٹر نو ون کنگ صاحب. جی کنگ صاحب. جی مسٹر کنگ. کچھ نہیں ایڈم سر، میں آپ کا فین ہوں بہت بڑا. چلے سر بلاک ہو گئے اب آپ. معین قریشی. جی مسٹر معین قریشی مسلمان ہیں سر آپ؟ معین قریشی انمیوٹ کریں صاحب. اوکے. یہ عاطف سے بھی بات کی تھی پھر آیا. ہاں بھائی عاطف. او بھائی جان میں اسماعیلی مسلم ہوں، ہم نماز نہیں دعا پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے کاٹ دیا مجھے. بھائی جان آپ اسماعیلی مسلم کہاں سے ہو گئے ہیں؟ اسماعیلیوں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا ذرا یہ سرکار پھر یہ قرآن کی آیت پڑھیں سامنے آپ کے. ہم اتنا پریکٹسنگ نہیں ہونا، میں اسماعیلی مسلم ہوں، آپ کو سمجھ بھائی نہیں. صاحب نہ آپ نے نماز کو اسماعیلی کہہ کے اپنے آپ کی جان چھڑا لی. قرآن کی دعا عربی آپ پڑھ پڑھتے نہیں ہیں، سکتے تو مسلمان کس دعا چیز کے ہیں آپ؟ دعا پڑھتے ہیں، نماز کی جگہ دعا دعا کون سی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں؟ بھائی. دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ ہماری کتاب ہے جماعت خانے دعا کی کتاب. جماعت خانے میں جا کے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا. دعا کی کتاب ہے، 6 پارے ہوتے ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہے نا. سر جی جماعت خانے میں جا کے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ذرا پڑھ کے بتائیں مجھے. 6 پارے ہوتے ہیں، اس کے 6 پارے ایک پارٹ سے لے کے 6 پارٹ تک جماعت خانے میں میں جا نے کے پوچھا پڑھتے ہیں. جو جماعت خانے میں جا کے پڑھتے ہو دعا، ذرا دعا سناؤ مجھے عربی کی. شروع میں پہلے ہم پڑھتے ہیں الحم پڑھتے ہیں. الحم پڑھو. نہیں دعا پڑھو. تو وہی تو ہے، پہلے پارٹ میں الحم ہے نا بھائی. وہ الحمد ساری پڑھتے ہیں، دعا پڑھو اس کے بعد والی. پہلے پارٹ میں وہی ہے نا، اس طرح ہو کے جاتا ہے 6 پارٹ تک. الحمد کے بعد جو دعا پڑھتے ہو پڑھو. شروع سے پڑھو. شروع سے پڑھو. ہاں جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الحمدللہ کو الدین. چھوڑ کے آگے سے پر اللہم لکا سے. تو یہ تو ختم ہو گیا نا پہلے پارٹ. مجھے پہلا پارٹ یاد تھا، یقین کرو. عاطف پہلا پارٹ آتا ہے جھوٹے ہو نا، تم مجھے. مکار ہو نا سالے. خدا کی تم قسم میں جماعت خانے بھی مسلمان نہیں ہوں. جاتے. خدا کی قسم، خدا کی جھوٹے قسمیں تم کھا سکتے ہو مجھے پتا ہے. اگر میں تمہیں دعا بھی نہیں آتی، جماعت میری خانہ بات بھی نہیں سنو نا. جاتے، مجھ سے یہاں پہ تم کیا بات کرنے آئے ہو؟ امب کا تمہیں میری پتا بات، نہیں ہے. میں ہوں مسلمان، آپ بول رہے ہو آپ مسلمان نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو آپ، اس طرح بول رہے ہو. میں جھوٹ مسلمان ہوں، بولتے کیوں ہو جھوٹ کیونکہ بولوں؟ اسماعیلیوں کو تو ویسے کوئی مسلمان نہیں مانتا. میں تو پھر بھی تو وہی چانس دے رہا تھا تمہیں. تو وہی تو ہمیں نہیں مانتے نا، میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے کاٹ رہے ہو. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کرو. جا کے ایسا کرو کسی ایسے اسماعیلی کو بھیجو جس کو اسماعیلی مذہب کا کچھ پتا ہو، کم از کم اس سے بات کروں. میں آپ کو ہرا سکتا ہوں، آپ مجھ سے بات کرو. یار بات سن بھائی، تو جا کے ہرا بولے. دے. میں ہار گیا تجھ سے، میں تجھ سے ہار گیا. جا ایسا کر اب کسی پڑھے لکھے اسماعیلی کو بھیج. میں ہار میری گیا. بات سنو نا. میں ہار گیا. جا ہار گیا میں. پاگل کا بچہ، حد ہے یار. گدا. دو ٹکے کا علم نہیں ہے کسی چیز کا، اپنی دعا تک آتی نہیں ہے، نمازیں پڑھتا نہیں ہے، اسماعیلی ہے اور اس نے مجھے ہرانا ہے. حد ہوتی ہے یار. پر بہت سنگھ صاحب بین ہو گئے ہیں آپ. جی فیصل خان آپ بھاگ کیوں گئے تھے؟ ہلو. ہاں جی ہلو. جی بھاگا نہیں تھا، لیفٹ ہو گیا تھا غلطی سے. لیفٹ ہو گئے تھے؟ لیو نہیں ہوئے تھے، لیفٹ ہو گئے تھے. ارے میری بات سنو، میں کچھ کہنے آیا تھا، آپ نے دوسری زبان لگا لیا مجھے. کیا مطلب ٹاپک ہی میرا ہی ہے، آدم اور فرشتے.
نہیں وہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن میں کچھ کہنے آیا تھا الگ. اچھا تو آدم اور فرشتے اور ابھی تک آپ کچھ کہنے آئے ہیں؟ کیا کہنے نہ آئے ہیں نہ جی، وہ بھی کہہ دیں. ارے میں نے بھی اس کی عامرہ کی ویڈیو دیکھی تھی، مطلب لائیو دیکھا تھا میں نے. اچھا وہ وہ آپ ایسے کا بول رہا والد تھا. صاحب، والد ہے آپ کا؟ نہیں میں نے دیکھے وہ ویڈیو دیکھی تھی میں نے اس کی. والد تو نہیں ہے؟ میری بات تو سنو تو. میں پوچھ رہا ہوں آپ کے والد صاحب ہیں؟ میوٹ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بھائی سنو گے یا نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں بھائی صاحب، عامر حق صاحب جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب ہیں؟ نہیں تو تو کسی دوسرے کا نام کیوں لے رہے ہو میرے پاس؟ نام کیا وہ اس نے بولا آپ کی اسٹریم پہ آئے گا وہ. آ جائے نا، میں نے کب منع کیا کسی کو؟ آپ آئے ہو نا، آپ کو روکا میں نے؟ ہاں تو میری بات تو سنو. نہیں میں نے نہیں سننی، کیونکہ وہ جو دوسرا ڈنگر ہے وہ آ کے خود مجھ سے بات کر سکتا ہے. تم نہ تو فرشتے ہو، نہ تم میسنجر ہو، نہ تم ڈاکیے ہو، تو تم مجھے کسی تیسرے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جس نے آنا ہے آ کے بات کر لے گا. مطلب نہیں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. میں ابھی آپ جواب دے دو گے وہ سن لے گا یہاں پر. نہیں مجھے جواب جو کسی کو دینا ہی نہیں ہے. میں کسی کی نہ تو اسٹریم سنتا ہوں اس قسم کے ڈنگروں کی. جس کو آنا ہے آ کے بات کر لے گا، نہیں آنا نہ آئے. میرے الکو ٹھنڈ سمجھتے ہیں آپ؟ وہ ایسے ہو رہا تھا مجھے میوٹ مت کرنا، بیک اسٹیج مت کرنا، بس یار یہ دیکھو، اس نے ایسا. تمہیں میوٹ کیا؟ نہیں تمہیں بیک سٹیج کیا؟ نہیں کیا. تو پھر کسی کے اس طرح سے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا؟ تمہارے جو ڈیڈی ہے یہ عامر، اس کو میں نے بولا ہوا ہے کہ آ جاؤ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو میں ٹائمر لگا دوں گا. تو بات آپ یہ ہے نہیں بیٹا، کرتے. بات یہ ہے کہ جب میں ٹائمر لگا دوں گا، کہہ دیا ہوا ہے، تو مجھے بار بار ایک ہی بات رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ ڈرنے اور بھاگنے کے طریقے ہوتے ہیں تمہارے نجائز باپوں کے. تو ایسے نہ کرو کہ تم کسی دوسرے کی یہاں پہ تبلیغ کرو، اس کو لے آؤ. ٹھیک ہے، چلو اب ہم آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ تم تو بھاگ گئے ہو ٹاپک سے. نہیں میرے ٹاپک کے بارے میں نہیں پتا مجھے. تو یار تم اسلام میں کس چیز کے ہو کہ تمہیں نہ ٹاپک کے بارے میں بتایا، نہ تمہیں آدم کے بارے میں بتایا، نہ کسی اور چیز کے بارے میں بتایا، تو تم کر کیا رہے ہو؟ نہیں میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا. نہیں بتانے کیا، ڈاکی ہے اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں، یا باپ ہے تمہارا وہ؟ ایک تو ہر نہیں دوسرے بندے کو تم مسلمان اپنا باپ بنا لیتے ہو، لیکن جو اصل میں باپ بیٹھا ہے یہاں پہ اس کو تم جانتے نہیں ہو. اصل میں تو یہ باپ جواب میں ہوں نا، آدم ہے نا باپ تم سب کا. اصل باپ تو میں ہوں. مجھے پہچانو، جا کے یہ میری تو جا کے آپ تبلیغ کرو. نہیں آپ ابھی بول دو یہاں پر، آپ کا ٹائمر لگے گا. جا دفعہ سالے پاگل کا بچہ. پتہ نہیں یار یہ لوگوں کے یہ کس قسم کے مسلمان ہیں کہ انسانوں کی جا کے ان لوگوں کو وہی تبلیغیں کرنی ہے. گدے نہ ہو تو ایک باری بول دو. اینی ہاؤ، ہم بات کر رہے تھے آدم کی، جو کہ ان سب کا باپ ہے. اللہ نے بھی بولا ہے، محمد نے بھی بولا ہے کہ آدم جو ہے وہ سب کا باپ ہے. تو وہ جو آدم سب کا باپ ہے وہ کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اللہ نے اتنی گیم ڈالی ہے کہ آج تک مسلمان اسی کو سمجھ نہیں سکے کہ ہو کیا گیا ان کے ساتھ. The most silly argument is کہ سجدہ کیوں کرایا is کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. یہ کرسی ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ بکری ہے. اچھا میں یہ جو بول رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا. اگر آپ دیکھو تو یہ جانوروں کے نام ہیں، کسی اور چیز کے نام نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، رک جائیے ذرا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ابن کثیر نے بھی بولا ہے کہ اللہ نے جانوروں کے نام سکھائے تھے. امیجن کرو. میں کہتا ہوں یار ابن کثیر کو الہام ہوا تھا، لیکن
لگتا ہے کہ کچھ ہوا تھا الہام, کیونکہ یہ دیکھیں 2 کی 31 ابن کثیر, ابھی آپ کے سامنے آتی ہے ابن کثیر کہ آدم کی فضیلت کس وجہ سے ہے. آدم کی فضیلت اس وجہ سے ہے, یہ دیکھیے یہاں پہ اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے خاص علم میں حضرت آدم کو فرشتوں پہ فضیلت دی. واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کیا ہے, لیکن اللہ کی جو حکمت آپ نے پیدا کی تھی اس علم فرشتوں کو نہ تھا وغیرہ وغیرہ. فرشتوں سے سجدہ کرنا پہلے واقعہ بیان کر چکے ہیں, مصلحت وغیرہ. اچھا, حضرت فرمایا کہ حضرت آدم کو تمام نام بتائے, یعنی ان کی تمام اولادوں کے علاوہ سب جانوروں, زمین, آسمان, پہاڑ, تری, خشکی, گھوڑے, گدھے, برتن, چرند, فرشتے, تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتا دیے گئے. لو جی, آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں تمام ستاروں کی کو کاؤنٹ کریں تو دنیا کے ہر بندے کے پاس 11 بلین سٹارز آتے ہیں. Each person in the world can have 11 billion stars in his name. اب اگر آپ مجھے پڑھتے ہیں کہ یار ستارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بندہ زمین پہ رہنے والے کے پاس 11 بلین سٹار ہوں گے, یہ اس کا مطلب ہے آدم نے تمام کے تمام ستاروں کے نام بتائے تھے. یہ آدم کو کتنے عرصہ لگا تھا تمام ستاروں کے نام بتانے کے. اچھا, پھر جناب امام ابن جریر فرماتے ہیں نہیں ستاروں کے نام نہیں تھے, فرشتوں اور انسانوں کے نام بتا دیے تھے. تمہارا نام آدم, یہ ایک بندے کا نام ہوگا سنجیو شرما, ایک کا نام ہوگا ونائک, ایک کا نام ہوئے گا شاوینی, ایک کا نام ہوئے گا وائجر, ایک کا نام ہوگا سٹارک, ایک کا نام ہوگا ریڈز, ایک کا نام ہوگا جوشی, ایک کا نام ہوئے گا کیل, ایک کا نام ہوئے گا روکنگ, ایک کا نام ہوئے گا آل حمزہ, ایک کا نام ہوگا گرو جی, ایک کا نام ہوئے گا. یعنی امیجن کرو کیا سٹوپیڈٹی ہے, اور یہ سٹوپیڈٹی لکھی ہوئی ہے, لوگ مانتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کے بعد غرضم آتا ہے, یہ ذل عقل لوگوں کے لیے آتا ہے, لیکن ایک ایسی مقول نہیں وغیرہ 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 جیسے قرآن میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ, تمام انسانوں وغیرہ وغیرہ چھوڑے اس کو. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے, ذاتی نام بھی, صفاتی نام بھی, اور کاموں کے نام بھی. لو جی, سکھایا گیا کہ انڈیا میں ایک بندہ ہوئے گا, اس کا نام ونائک ہوگا, وہ کمپیوٹر کی پروگرامنگ کرتا ہوئے گا, تو اس کو صفاتی طور پہ کمپیوٹر پروگرامر کہیں گے. ایک انڈیا میں محمد علی ہوگا جو کہ پنکچر لگاتا ہوگا, تو اس کو لوگ پنکچر باز کہتے ہوں گے. ایک انڈیا میں لائک ہاؤ سلی اٹ از اینڈ پیپل آر ایکسپٹنگ اٹ, لوگ اس کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے, کہیں گے کیا اچھا ہو اگر ہم اپنا سفارشی بنا کے اللہ کے پاس بھیجیں حضرت آدم کے پاس, تو وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, بنایا, اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے. آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. امیجن کریں یار, یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, لوگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن کثیر جو ہے بہت ہی جینگو اسکالر ہے. یار یہ کیا چیز ہے یار, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وٹ از دس. ہاں جی مسٹر ایسے, جی مسٹر سٹیٹس. یار آپ لوگ اگر آتے ہو تو مائک میوٹ کر کے کیوں بیٹھتے ہو یار, بولنا ہے تو بولو. ورنہ آتے کیوں. لو جی مائک میوٹ کرنے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی تو بنتی ہے بھائی, نہ آؤ تم لوگ سے نہیں آؤ. اللہ نے نام سکھائے میں, یا داو آن میوٹ, داوا آن میوٹ چلتا ہے ہمیں. اٹس جیری گیمنگ کہتے ہیں
नोहा की कश्ती की कहानी अरियल है रे बाबा। GGY कहते हैं स्वर्ग दूतो नहीं स्वर्ग दूते होगा। एडम भाई अल्लाहू गुबार। सर जी गूगल को सिखाएं। गूगल जो है ना उसने ट्रांसलेट किया हुआ है। गूगल को टीच करना पड़ेगा आपको। दी एग्नोस्टिक साहब कहते हैं क्या आज जलेबी खाने को मिलेगी? सर अभी मिल नहीं रही। सर जलेबी का भी बाप मिलेगा आपको यहाँ पे। द ग्रैंड डैडी ऑफ जलेबीज मिलेगी। अच्छा जी, ये भाई साहब कहते हैं बुबलो बेबी, is there any aspect of Islam that's actually copied from the previous books, as in not the ones that are altered? If there is none, either the writer deliberately vilified older text or it's like Chinese whisper. Sir, actually it is a Chinese whisper. क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, बल्कि कुरान भी कहता है कि मोहम्मद जो था पुरानी किताबों से को पढ़ा हुआ नहीं था। जो लफ्ज उम्मी है ना वो अनपढ़ को नहीं कहते। लफ्ज उम्मी इस कुरान में जो यूज हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है एज ए वन जिसको इल्हामी किताबों सो कॉल्ड जो इल्हामी किताबें मुसलमान मानते हैं, तौरात ज़बूर और इंजील, उसका इल्म नहीं था। तो ही वाज लिसनिंग द थिंग्स फ्रॉम द पीपल, वो लोगों से कहानियां सुन रहा था और फिर जब बोलता था उस कहानी को कहीं ना कहीं पे फिट करके तो वो चाइनीज विस्पर की तरह हो जाता था। सो इन रियलिटी इट इज अ चाइनीज विस्पर, बिकॉज हम ये जानते हैं कि 7वीं सेंचुरी तक कोई भी तौरात ज़बूर और इंजील में से किसी की भी अरबिक ट्रांसलेशन नहीं हुई थी। अरबिक में ट्रांसलेशन नहीं हुई थी। अरबिक लैंग्वेज अभी उस लेवल पे ही नहीं आई थी और ना ही क्रिश्चियंस या जूस अभी अरबस्तान गए थे कि उनको अरबी में ट्रांसलेशन करनी पड़े अपने टेक्स्ट की। तो लिहाजा मोहम्मद जो है वो चूंकि नहीं जानता था हिब्रू को, नहीं जानता था अरामिक को, नहीं जानता था ग्रीक लैंग्वेज को, सो वो ऑब्वियसली सिर्फ सुना हुआ था और ये सुनी सुनाई बातों को जब वो बोलता था तो टेढ़ा मेढ़ा करके बोल जाता था और उसको मॉडिफाई कर लेता था अपने हिसाब से, क्योंकि अरबों को भी नहीं पता था वहां क्या लिखा हुआ। सो इन रियलिटी यू आर राइट, इट्स जस्ट चाइनीज विस्पर। शादूब आलम साहब, मिस्टर शादूब, आलम साहब बोलना पसंद करेंगे कि नहीं? तुम्हारे पीछे पंखे तक की तो आवाज आ रही है, तुम्हारी सांसों की आवाज आ रही है यार, आए क्यों अगर नहीं बोलना? आई डोंट नो यार, मुझे लोगों की समझ नहीं आती, टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं यार। गणेश साहब आप सर पढ़े लिखे हैं? जी मिस्टर गणेश, सर जी 5वीं जमात पास की हुई है? ओके, मैं बैन कर रहा हूं सर आपको। हाँ हाँ दोस्तों, एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लें और मैं ब्रेक के बाद आप सबके पास हाजिर होता हूं। गिव मी ए शॉर्ट ब्रेक। Hello Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker.
We thank you all for your kindly support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Shikhntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. All right, दोस्तों, sorry about that. I'm back. हाँ भाई, इस्लामिक ब्रदरहुड. और सब आदम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि अगर हम सबके बाप हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपने फरिश्तों से आपको सजदा कराया, आपको तमाम है चीज़ों के नाम सिखाए, आपने अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश ले जाए. ओए गरम तवे. हाँ, अत्तायात पढ़ो जरा. नहीं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं शैतानों के सामने पढ़ता ही नहीं हूँ यार. शैतान बताया तो तो था तुम्हारा अल्लाह है. शैतान तो तुम्हारा अल्लाह है भाई. जब पढ़ोगे तब बात करने का याद ना. गेट लॉस्ट. ओके, सो ये बंदा जो है ना बड़ा फॉलो करता है मुझे. मैं बैठा हुआ था सुबह हुसैन माशनी के अंग्रेजी चैनल पे, वहां पे ये आ गया. वहां पे भी इसने मेरे से डिबेट करनी. मैंने कहा अत्तायात पढ़ोगे तो डिबेट कर लेंगे. अत्तायात पढ़नी नहीं है भाई. तुम्हें 2 टके के मुसलमान नहीं हो तुम. नमाज तक तुम पढ़ते नहीं हो. मैं बाप हूं तुम लोगों का. अभी तुमने पढ़ा भी है कि आदम सबका बाप है. तो भाई जाके ना कहीं और जाके गेम डालो, यहाँ पे नहीं. जाओ 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 मेरा बच्चा, जा खाना काबा को जाके चुम्मी करके आ, काले पत्थर को फिर आई. जी मिस्टर जिहादी. जिहादी साहब बोलना पसंद करेंगे? बैन करने लगा हूं आपको. 1 2 बैन. लो जी, ये हाँ जी, ये वही है. आदत टीम के नाम से आता है. अभी मैंने उसको काले पत्थर की चुम्मी करने के लिए टाइम आउट किया है. जाके जरा काले पत्थर को चुम्मी करके आए, फिर बात करते हैं उससे. ओके. अमित साहब कहते हैं प्रेजेंट सर, बाकी की सुबह सुन लेंगे. हैं ना करें यार, इतनी जल्दी नींद आ गई आपको. इट्स जेरी कहते हैं नोहा की किश्ती की चूहे बिल्ली की कहानी सुनने मिलेगी. अरे यार देखो, नोहा की कश्ती में हाथियों ने और जानवरों ने पूपी बहुत कर दी. क्या कर दी? पूपी. तो नोहा को टेंशन हो गई कि यार ये इतनी पूपी कर दी है, अब क्या किया जाए. तो नोहा ने अल्लाह से दुआ की. नोहा ने अल्लाह को कहा, अल्लाह मियाँ ये इतनी पूपी हो गई है, इस पूपी को उठा के मुझे किश्ती से बाहर फेंकना पड़ता है, बड़ा मसला हो रहा है. इतनी पूपी मैं कैसे उठाऊं? इतने जानवर आपने मेरी किश्ती में चढ़ा दिए हैं, अब पूपी बहुत है. अल्लाह ने कहा रुको, जाओ जाके हाथी की पूंछ उठाओ और पूंछ उठा के उसके पिछवाड़े में अपनी सोटी फेंको, सोटी मारो.
नोहा ने कहा यस बॉस। नोहा गया, हाथी की पूंछल उठा के उसके पिछवाड़े में अपनी सोटी मारी, पटक करके सुअर और सुअरनी बाहर गई, पटक, पटक पटक सुअर और पटक सुअरनी, ये दोनों बाहर आ गए। और ये सुअर और सुअरी ने सारी की सारी पूपी खा ली, सारी की सारी पूपी खा ली, कोई पूपी नहीं बचनी, सारी पूपी खा गई ये सुअर। लेकिन मैं पूछता हूं यार, अबे साइंस के पिछवाड़े पे डंडा मारने वाली कौम, अगर सुअर इतनी पूपी खा रहा था तो उसने भी तो कोई पूपी करनी थी, कि उसने पूपी नहीं करनी थी? एनी हाउ, अब सुअर जो पूपी कर रहा था प्रोबेबली क्योंकि साइंस की तो इन्होंने हमारे लिए कर दी, लेकिन प्रोबेबली जो सुअर पूपी कर रहा होगा वो कहता होगा नोहा जी छत खोले, मैंने समुद्र में पूपी करनी है, यहां से पूपी खा के वो ऊपर जाता होगा और ऊपर जाके बाहर पूपी करता होगा। एनी हाउ, फिर ये हुआ कि जब सुअर आया ना तो नोहा की कश्ती में चूहे बड़े हो गए। अब वो चूहे बड़े हैं, अब इतने चूहों के साथ नोहा कैसे कश्ती में रहे? चूहे जो हैं वो कभी रस्सी खा रहे हैं, कभी कुछ और खा रहे हैं, तंग भी बड़ा कर रहे हैं। तो नोहा ने अल्लाह मियां को कहा, अल्लाह मियां चूहे बड़े आ गए, अब मैं क्या करूं? अल्लाह मियां ने कहा अच्छा ऐसा करो, जाओ और शेर की आंखों के दरमियान सोटी मारो। तो नोहा ने जाके शेर की आंखों के दरमियान सोटी मारी। जैसे ही शेर की आंखों के दरमियान सोटी मारी, शेर ने कहा आच्छी। तो शेर के नाक के अंदर से एक बिल्ली और एक बिल्ला निकला। जब उसे किया ना आच्छी, तो शेर की नाक के अंदर से बिल्ली और बिल्ला निकला, और वो बिल्ली और बिल्ला ने सारे चूहे खा लिए, सारे के सारे। ठीक है जी सर, देख लें, अब आपके 40 रुपए के सुपर चैट में मैंने पूरी कहानी सुना दी है आपको। अब उम्मीद है आप खुश होंगे। तो ये असल कहानी है भाई, ये बिल्कुल असल कहानी है, इसको आपने गलत नहीं समझना, ठीक है? ये बिल्कुल असल कहानी है। तो ये कहानी कोई हल्की फुल्की ऐसे ही नहीं है, ये दिस इज अ रियल स्टोरी। और इब्ने कसीर ने बयान की हुई है। अच्छा वैसे उर्दू में देखिए, उर्दू में है कि नहीं है? एक सेकंड, तो कह रहा मुझे उर्दू में देखने दें। उर्दू में मेरा नहीं ख्याल इसको ट्रांसलेट किया होगा, मगर लेट्स सी नहीं किया। एक सेकंड रुको, उर्दू में मुझे नहीं लगता है ट्रांसलेट किया हो। ये ऐसी ऐसी महान कहानी है, उर्दू में ट्रांसलेट ही नहीं करते, लोगों को पता लग जाए। हाँ ये लिखी हुई है, लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है। और इब्ने कसीर ने उर्दू में भी बयान किया हुआ है। लेट्स सी द ट्रांसलेशन कैसा बयान किया हुआ है। ये देखें, नोहा की कश्ती में 1200 हाथ लंबी थी, 600 हाथ चौड़ी थी, 3 दर्जों की थी, एक में जानवर चौपाए थे, दूसरे में इंसान थे, तीसरे में परिंदे। जब जानवरों का गोबर फैल गया, गोबर यानी कि पू फैल गया, तो अल्लाह ने हजरत नूह की तरफ वही भेजी कि हाथी की दुम हिलाओ। चलो दुम हिला दो। आप हिलाते ही खंजीर नर और मादा यानी कि सुअर और सुअरी निकल आए और वो गंद खाने लगे। चूहों ने जब इसके तख्ते कुतरने शुरू किए तो हुक्म हुआ कि शेर की पेशानी पर उंगली लगा, इसमें से बिल्ली का जोरा निकला और चूहों की तरह लपका। लो जी जरा उन्होंने खूबसूरत और साफ तरीके से बयान किया है, लेकिन बयान किया है। अगर आप इसको अरबी में पढ़ेंगे तो जरा ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन देख ले सर, लिखा हुआ मोहम्मद कैफ। तो इमेजिन करें दोस्तों, ये कहानियां बयान हुई हुई है। सर आप क्या समझते हैं कि अल्लाह मियां को पता नहीं था? बिल्कुल पता था। अल्लाह मियां हमारे जो है ना वो बड़े जेंगू हैं। आप एवं ही
एमी शैमी नहीं है, आप अल्लाह मियाँ को एमी शैमी ना समझे, आप समझ लगी है, ऐसे ही आप जो है वो काम खराब करते हैं, आपका पता नहीं होता आप लोगों को। हर समुंदर में, हूर समुंदर में थूक दे तो पानी मीठा होता है, अगर हूर समुंदर में हग दे तो मैंगो यार तुम लोग कितने गलत इंसान हो यार। भरोसे वाला दोबारा से हमारा मेंबर बना है, थैंक यू, वेलकम भरोसे वाला जी। सुंदर, थैंक यू जी सुंदर जी। एंड अमित जी कहते हैं भाई घर पहुंचने वाला है, ओके सर, एंजॉय करें सर, घर पहुंचे। इट्स जेरी कहते हैं सर, जेरी साहब हमने तो आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आपसे बचने के लिए अल्लाह ने शेर के नाक में से अपना बिल्ली निकाली थी। बबलू साहब कहते हैं थैंक यू एडम, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू ऑल एक्स मुस्लिम, ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड, बहुत प्यारा प्यारे भाई सर, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। एहसन साहब कहते हैं 2 लफ्जों में मोमिन वाले गर्दन पकड़ेंगे हैं, 2 लफ्जों में मोमिन वाले गर्दन पकड़ने, यूज एडम, उसे एडम कहते हैं, जो 2 लफ्जों में मोमिन की गर्दन पकड़े उसे एडम कहते हैं सर, थैंक यू। राधिका जी थैंक यू, धन्यवाद। XYZ जी, हेलो एडम सर, सॉरी फॉर द लेट, छोटा कंट्रीब्यूशन सर, अप्रिशिएट इट। RDX कहते हैं एडम के टाइम हाथी नहीं था, उस टाइम तो मेहमत था सर। अब मैं क्या कह सकता हूँ सर, कौन था कौन नहीं था, लेकिन नाम अल्लाह ने बताया था। अब आप अंग्रेजी तो जानता नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता कैसे बताया था। ईशा जी थैंक यू सो वेरी मच। 369 जी, एडम सर आप स्वामी जितेंद्र की स्ट्रीम में थे सर? मैं कल था, देखा था मैंने, और बल्कि वो स्ट्रीम नहीं थी मेरे ख्याल में, वो लाइव टेलीकास्ट की हुई थी। बिग बैंग जी कहते हैं ओनली मालिक टुस रिस्पेक्ट उला बाय नॉट डूइंग सजदा। और रैशनल थिंकर कहते हैं जस्ट आस्क डीप सीक व्हाई शुडंट अडॉप्ट इस्लाम। अल्लाह, अच्छा जी, ओके। मिस्टर अजीम, सलाम वालेकुम। सर आपके पास एको बड़ा आ रहा है सर एक सेकंड सर। ये सर ये कैसे जाएगा ये तो? सर, अच्छा अच्छा ये अच्छा, एक सेकंड। आपने हो पता नहीं गया क्या हो गया कुछ सर, ऑन किया हुआ भाई। हो गया सर, हो गया। हो गया, हेलो, तो हाँ जी, जरा ऊंची बोले सर। जी 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 सर, आलम भाई, मैं आपके पास आया था काफी दिन पहले। आए होंगे सर। जी, तो मतलब आप कुछ सवाल थे सर आपसे, मतलब सर पहले सर अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व